علامہ انتظار حسین ندوی صاحب یہاں پر علی خطاب فرمائیں گے. ان کے بعد ذاکر اہل بیت خبیر الحسن ندوی صاحب، اس کے بعد ذاکر اہل بیت علی حسن زیدی صاحب، اس کے بعد ذاکر اہل بیت منتظر مہدی صاحب، اس کے بعد جناب علی عمران جعفری صاحب، علامہ اظہر حیدری صاحب آف راولی، جناب عقیل محسن، اور اس کے بعد ہمارے جو پڑھنے والے حضرات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اختتام مجلس پر عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان حسن صادق جو ہیں وہ نوحہ خوانی کریں گے، اور جناب عقیل محسن جو ہیں وہ یہاں پر عقیل محسن ندوی وہی شکل ذوالجناح برآمد کروائیں گے. تو یہ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے حساب سے مجلس کا جو تسلسل ہے وہ انشاءاللہ قائم رہے گا. نہایت ادب اور احترام کے ساتھ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب علامہ انتظار حسین ندوی صاحب، اور وہ اپنے خوبصورت انداز میں فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. مل کے بلند ترین سلوات ہے. صلوات اس رنگ میں پڑھیں کہ ہم سب پر جنت واجب ہو جائے. مجلس حاضرہ کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات آواز بلند آواز میں. اس پاکیزہ ماحول کو جو ذکر محمد و آل محمد سے مزین ہے، تمام شیعہ سنی برادران کے اتحاد کے لیے مل کر بآواز بلند سلامات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو اصدق الصادقين واحسن القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم وقاصب حقوقهم ومنكرين فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وعصمتهم وطہارتهم وفضلهم وشرفهم وکرمهم وکرامتهم وعلمهم وحلمهم وشفاعتهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین. مل کر صلوات کی آواز بلند فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے انتہائی باشعور ذی وقار صاحب تقویٰ
صاحب مزین عشق محمد و آل محمد میرے سامنے اس وقت جلوہ فروز ہیں. پروردگار عالم کے حضور یہ دعا ہے ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو اس وقت رات کے اس پہر پہ اپنے آرام و آسائش کو چھوڑ کر صف اعضاء میں تشریف فرما ہے، مالک آپ کے گھروں کی ہمیشہ ہمیشہ خیر ہو. جو مرادیں جو دعائیں آپ دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں، صدقہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری ان دعاؤں کو مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. درود اس رنگ میں پڑھے کہ آل محمد ہم سے راضی ہو جائے. میرے پانچویں معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بندہ متوجہ ہے میری طرف، اگر کوئی بندہ ہم اہل بیت پر درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد 400 سال تک خاموش بیٹھا رہے اور 400 سال کے بعد پھر درود پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا بھی ہم نے ثواب مکمل نہیں کیا، لہذا مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تعظمی برادران کی جانب سے یہ عظیم الشان مجلس اعضاء مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ہماری یہ مجلسیں رسم نہیں ہے. میرا خطاب بزرگوں سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، بزرگوں سے تو میں کچھ لینے کے لیے حاضری دیتا ہوں. میرا خطاب ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اس وقت ٹین ایجز ہیں ہمارے سامنے. میرا خطاب ان نوجوانوں کے لیے. ہماری یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، ہماری مجلسیں عبادت ہیں. رسومات بدلتی رہتی ہیں، عبادتیں کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی. ہماری یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، ٹریڈیشنز نہیں ہیں، ہماری مجلسیں نظریہ ہیں. رسومات بدلتی رہتی ہیں مگر غیرت داروں کے نظریات میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اجر رسالت کی ادائیگی کا بہترین مرکز ہے مجلس حسین. اجر رسالت کی ادائیگی کا بہترین، سن رہے ہو، مجلس حسین اجر رسالت کا بہترین ذریعہ ہے. نماز عبادت ہے، اجر رسالت نہیں ہے. روزہ عبادت ہے، اجر رسالت نہیں ہے. حج عبادت ہے، اجر رسالت نہیں ہے. اجر کسے کہتے ہیں؟ میرا خطاب جو کہ نوجوانوں کے لیے ہے. مرغی حلال ہے، مرغی حلال ہے. اگر ہمسائی کی پکڑ کے ذبح کر کے کھا جاؤ، بولو نا، جڑے چپ بیٹھے ہو، حرام ہو جائے گی نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کا اجر نہیں دیا. اللہ اکبر، ہم نے اس کا اجر دیا ہی نہیں، اس لیے جملہ دے رہا ہوں، اس لیے وہ حرام ہو جائے گی. اگر اہل بیت کو اجر نہ دیا گیا تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، حج کرنے کا فائدہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے وہ ان کے لیے بنایا ہے. جو ہے کائنات کی ہر شے، ذرے سے لے کے آفتاب تک جو کچھ بھی ہے وہ بنایا ہے ان کی محبت میں. اللہ نے بنایا ہے ان کی محبت میں. لولا
لما خلقت الافلاک، اے میرے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا. آخری آدمی تک توجہ چاہیے. اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ ہے ان کے لیے. متفق ہو ماشاءاللہ. جو کچھ بھی ہے بنایا ہے ان کے لیے. سورج ان کے لیے تھا، چاند ان کے لیے تھا، ہوائیں ان کے لیے تھی، روشنی ان کے لیے تھی، ستارے ان کے لیے تھی، ہوائیں ان کے لیے. توجہ ہے نا؟ ہوائیں ان کے لیے تھی. جو کچھ بھی تھا وہ ہے ان کے لیے، ہے ان کے لیے، ہے بولنا ذرا سمجھنا، ہے ان کے لیے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے اللہ نے ان کے لیے. جو کچھ ہے ان کے لیے ہے. آپ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ بناتا. یہ آپ کے لیے میں نے بنایا ہے. جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے ہے. اب سورج تھا ان کے لیے، روشنی ہم لے رہے ہیں. چاند تھا ان کے لیے، روشنی ہم لے رہے ہیں. ستارے بنائے تھے ان کے لیے، راستہ ہم تلاش کر رہے ہیں. زمین بنائی تھی ان کے لیے، کھیتی ہم کھا رہے ہیں. پانی ان کے لیے تھا، بھی ہم رہے ہیں. ہوا ان کے لیے تھی، زندہ ہم رہ رہے ہیں. تو اب جو کچھ بھی تھا ان کا وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. تو ہم سے اب اللہ مانگ رہا ہے ان چیزوں کا کرایہ. توجہ ہے نا؟ اللہ مانگ رہا ہے ان چیزوں کا ہم سے کرایہ. بھائی مکان ہو کسی کا، بولو نا، بھائی مکان ہو کسی کا، رہ اس میں ہم رہے ہو، کرایہ تو دینا پڑے گا نا. اچھا اگر کرایہ نہ دیا تو پڑھو نماز، نماز نہیں ہوگی. رکھو روزہ اس میں رہ کر، روزہ نہیں ہوگا. حج کرو جاؤ سے، حج نہیں ہوگا. زکات دو، زکات نہیں دی جو ہے نا، زکات ایکسپٹ نہیں ہوگی. حتیٰ کہ کسی فقیر کو بھی اگر خیرات دو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ مکان غصبی ہے، کرایہ دیا نہیں ہے، کرایہ دیا نہیں ہے. جو ہے نا کرایہ دیا نہیں ہے. تو اب کرایہ دینا پڑے گا، دینا پڑے گا. مکان یہ زمین نامی مکان ان کے لیے تھا. رہ ہم رہے ہیں، رہ ہم رہے ہیں تو ہم نے کرایہ دینا ہے. کرایہ دے تو کس صورت میں دے؟ درہم میں دے، دولت میں دے، کس صورت میں کرایہ دے؟ آؤ رسول سے پوچھتے ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دے انہیں، کہہ دے، کہہ دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فِي الْقُرْبَى فِي الْقُرْبَى. اللہ اکبر. اگر مجھے کرایہ دینا ہے تو میری قربا سے محبت نہیں، محبت نہیں. ارے محبت کا تعلق دنیا سے ہے، محبت کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت میں تعلق نہیں ہے. جتنی مرضی محبت ہو تمہیں بیوی سے، توجہ ہے نا، آخرت میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن مودت کا واسطہ اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. اب دو کرایہ انہیں رسول نے کہا میری مودت رکھو، قربا سے مودت رکھو. قربا ہے کیا؟ قربا، قربا یعنی قربم و قریبا. جو ہے نا قربا، قربا یعنی قربم و قریبا. معلوم ہوا قربا ہے مؤنث کا صیغہ، مؤنث کا صیغہ. رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ بھی مجھے کرایہ دینا چاہتا ہے وہ میری بیٹی سے مودت کرے، میری بیٹی کا احترام کرے، میری بیٹی کی عزت کرے. سنو دوستو، سنو دوستو، جو بھی اپنے دشمنوں کو اپنے جنازے میں نہیں آنے دیتی وہ اپنے دشمنوں کو جنت میں کیسے آنے دیتی؟
نبی کی پاک مقدس ذات سے بلند تر سلوات۔ میری بیٹی سے مودت رکھنا، توجہ ہے۔ اب اگر مودت نہ رکھی تو پھر نمازیں پڑھو، نمازوں کا فائدہ نہیں ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں، اگر اہل بیت سے مودت نہیں ہے تو پھر نمازیں نہیں ہیں، وہ صرف ٹکرے ہیں۔ داڑھی نہیں ہے، وہ جاڑی ہے۔ حج نہیں ہے، آوارہ گردی ہے۔ توجہ ہے نا، کیونکہ ان کی مودت کا سوال ہوگا، ان کی مودت کا سوال ہے۔ میری بیٹی سے مودت رکھنا، کون ہے، کس شان کی مالک ہے؟ کہا جاتا ہے بڑی بات کہہ دی ہے کسی نے۔ بات بڑی کیسے ہوتی ہے، بات چھوٹی کیسے ہوتی ہے؟ بڑی بات کسے کہتے ہیں؟ کہنے والا بڑا ہو، سننے والا بڑا ہو، جہاں وہ بات کی جا رہی ہے وہ جگہ بڑی ہو۔ جب قسم کھا لی جائے تو پھر بات بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے ان کا تعارف کروایا ہے، چاروں کی چاروں بڑی باتیں اس میں موجود ہیں۔ کہنے والا اللہ ہے، سننے والا میرا رسول ہے، جگہ جنت البری ہے، اور قسم کھا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے۔ ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری کیا مجال ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا فضائل بیان کر سکوں؟ توجہ ہے، پورا قرآن اس کے گھر کا قصیدہ ہے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جو اندھیرے میں چمک جائے اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تھا سنو، تمہاری نماز میں ہوں، تمہارا روزہ میں ہوں، تمہارا حج میں ہوں، تمہاری زکات میں ہوں۔ تو بندے نے سوال کیا تھا مولا کیا پھر ہم علی علی کرتے پھریں، نمازیں نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکات نہ دے؟ میرا شہنشاہ مسکراتے بولتا ہے سنو، اگر میں علی خود نماز نہ پڑھتا، زکات نہ دیتا تو پھر تم مجھے کہہ سکتا تھا ارے میں تو وہ زکات دہندہ ہوں جو حالت رکوع میں بھی زکات دیتا ہے، اگر میں علی خود حج نہ کرتا تو پھر تو مجھے کہہ سکتا تھا مولا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا سنو، کسی شخص کی اس وقت تک کوئی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا، کسی روزے دار کا روزہ اللہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، کسی حاجی کا حج اللہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، جب تک اس نمازی کے دل میں، اس روزے دار کے دل میں، اس حاجی کے دل میں میری ولایت کا سمندر موجود کرتا۔ ولایت کا نام لیا تھا تو آواز پہنچ گئی تھی،
گئی ہے تو آواز بھی پہنچ گئی ہے. توجہ ہے نا؟ یہ ایک ایسا وسیلہ ہے آپ کے اور میرے درمیان. کرنٹ اگر پیچھے سے نہ ہو تو یہ کام نہیں کرتا. ولایہ علی کا کرنٹ بھی 2 جگہ پہ کام کرتا ہے. توجہ ہے نا؟ اگر اے سی کو لگا دیا جائے تو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے, اگر ہیٹر کو لگا دو گے تو گرم ہوا دیتا ہے. اب اللہ جانے میرے سامنے تو سارے ایئر کنڈیشن بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے 5ویں معصوم سے پوچھا من هو الدین, دین کیا ہے؟ فرمایا سنو اے خمسۃ خصال, دین کی 5 خصلتیں ہیں. سننا, دین کی 5 خصلتیں ہیں. آپ میرے سامنے بیٹھ کے خاموش بیٹھے ہوئے. توجہ ہے, آگے والوں کا بڑا دھیان ہوتا ہے, اس لیے کہ اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میرے ساتھ ساتھ بولنا مت آئے آپ کے ساتھ تو. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو رخ تبدیل نہیں ہو جاتے ہیں. من هو الدین, دین کیا ہے؟ فرمایا دین کی 5 خصلتیں ہیں. بندے نے پوچھا مولا وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی نماز ہے. دین کی پہلی خصلت کیا ہے؟ نماز ہے. دوسرا روزہ ہے. تیسرا حج ہے. چوتھا زکات ہے. کہتے مولا 5ویں خصلت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب. 5ویں خصلت ہے ولایت علی ابن ابی طالب. دیکھ کر کہتے مولا اس میں سب سے زیادہ وزنی کون سی ہے؟ سب سے زیادہ وزنی کون سی ہے؟ اچھا ابھی مولا نے جواب دیا ہی نہیں, اکمل خود ہی بول کے کہتا ہے نماز ہے نا. مسلم بھائی توجہ, نماز ہے نا. مولا نے کہا نہیں. اچھا چلو پھر روزہ ہوگا نا. فرمایا نہیں. اچھا چلو پھر حج ہی ہوگا نا. فرمایا نہیں. پیچھے مڑ کے کہتے زکات پھر ہے ہی نا. فرمایا نہیں. مولا پھر 5ویں کیا ہے؟ فرمایا 5ویں ہے سب سے وزنی میرے دادا کی ولایت. بولنا میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر, 5ویں ہے سب سے وزنی میرے دادا کی ولایت. میرے دادا کی ولایت, میرے دادا کی ولایت. پیچھے آ کے کہتا واہ مولا, نماز اللہ کی تھی ہلکی ہو گئی, زکات اللہ کی تھی ہلکی ہو گئی, روزہ اللہ کا تھا ہلکا ہو گیا, زکات اللہ کی تھی ہلکی ہو گئی, اور تیرے دادا کی ولایت وزنی ہو گئی. میرے مولا نے تکیے کی ٹیپ چھوڑی, اس کے چہرے کی طرف ہاتھ کر کے کہا او خدا تیرا منہ توڑے, نماز قصر ہو جاتی ہے سفر میں. آئے ہائے آئے ہائے ہائے. روزہ مریض رکھ نہیں سکتا, حج پہ مسکین جا نہیں سکتا, زکات غریب پر ہے نہیں ہے, اور میرے دادا کی ولایت مریض پہ بھی واجب ہے, سفر میں بھی واجب ہے, حج پہ بھی واجب ہے. جو ہے نا میرے مولا سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا.
ہم کیا ہیں؟ توجہ ہے، آ ہی نہیں سکتا جس میرے مولا کی کتابیں سمجھ میں نہ آ سکے. میں جملہ روک رہا ہوں صرف آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے مجھے. میرے مولا کی نہج البلاغہ سمجھ میں نہیں آئی آج تک، آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی. Nobody has to know to create it. کوئی جان نہیں سکتا میرے مولا کے خلاف. مولا کا ایک شعر ایسا ہے، اس کو میں توجہ کروں. آپ اتنا میں آپ سے سبق دینے کے لیے آیا. مولا کا ایک شعر ایسا ہے نہج البلاغہ میں جس میں پورے کا پورا کیمیا موجود ہے. مولا نے بتا دیا سونا کیسے بنتا ہے. آج تک دنیا مر کے مر گئی مگر نہیں سمجھ سکی کہ مولا نے کہا کیا. مولا کا میننگز کیا تھا اس میں. نہج البلاغہ سن 79 میں اب میں حوالہ دوں گا، آپ فخر کریں گے. قبلہ پروفیسر اعجاز حسین نقوی کی روح اس وقت موجود ہے یہاں پر. ایک رسالہ تھا، نام تھا اس کا ایلیا، اس میں یہ جملہ موجود ہے. توجہ سن 79 میں یونیسکو کے ایک ریسرچ کے ادارے نے یہ چاہا کہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ انسانیت کے لیے فلاح کا پیغام کس مذہب میں موجود ہے. انہوں نے ہندو، آتش پرست، سانپ پرست، جو بھی مذہب جہاں پر رائج ہے، ہر ایک سے 2 کتابیں اکٹھا کی، 2 کتابیں کو اکٹھا. آپ فخر کریں گے اپنے مذہب کی حقانیت پر، لیکن جب مذہب اسلام کی باری آئی تو لاکھوں کروڑوں کتابوں میں صرف 2 کتابوں کا انتخاب ہوا. ایک کا نام قرآن ہے اور دوسری کا نام نہج البلاغہ ہے. ایک کا نام قرآن ہے اور دوسری کا نام نہج البلاغہ. مطلب یاد رکھنا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. خاص طور پہ جو یونیورسٹیز کے اور کالجز کے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے جملے کو ریکارڈ کریں، فیس کریں. کیوں لفظوں میں ایک کا نام قرآن اور دوسری کا نام نہج البلاغہ، جو سخار ہے علوم کا، جس میں معرفت پر موتی ہے، جس میں توحید پر خطبے ہیں. 121 خطبے ہیں میرے مولا کے نہج البلاغہ میں صرف توحید پر. 121 خطبے نہج البلاغہ میں میرے مولا کے. بیٹھتی ٹیم یونیسکو کے ادارے کی ٹیم بیٹھ گئی. آپ اس وقت بیٹھ گئے. 14 آدمیوں پر مشتمل تھی وہ ٹیم. اب میں کیا کروں؟ میں تو بڑھائی نہیں، توجہ ہے، مگر نہ میں بناتا تو شاید 11 ہو جاتے، 10 ہو جاتے. 14 پر مشتمل تھی وہ ٹیم. انہوں نے 5 دن کی 5 دن کی ریسرچ کے بعد آپ مل کر سلوات پڑھیں. شاہ صاحب قبلہ تشریف لے کے آ چکے ہیں، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے. 5 دن کی ریسرچ کے بعد 5 دن 14 دن 5 تھے، بنتے 14 دن 5. ٹھیک ہو گئے. 14 آدمیوں پر مشتمل وہ ٹیم تھی جنہوں نے 5 دن کی ریسرچ کے بعد ایک نوٹ لکھ کر جاری کیا. وہ نوٹ کیا تھا؟ اس نے قرآن اور نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد ایک نوٹ لکھ کر عوام میں جاری کیا. وہ نوٹ کیا تھا؟ مسٹر جے بی ییلن لکھتا ہے
کہ I am the study both the books, Quran and Nahjul Balagha, but I could not found any difference between Quran and Nahjul Balagha. That is, Quran is by Ali and Nahjul Balagha is by Allah. کہ میں نے دونوں کتابوں کا بخوبی مطالعہ کیا، لیکن مجھے ان دونوں کتابوں کے انداز تکلم میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، اور میں مسٹر جے بی جینے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید تو قرآن علی نے لکھا ہے یا نہج البلاغہ خدا کی کتاب ہے۔ سلام نماز، روزہ، حج، زکات، ولایت علی کے پتا۔ مولا کی ولایت کے بغیر کوئی کام نہیں۔ ایک بندہ کسی مولوی صاحب کے ٹکے چڑھ گیا، وہ ظہر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے پکڑ لیا، وہ تو 2 رکعت نماز کیوں پڑھ رہے؟ 2 بھی نماز کے لیے رکعت نہیں، لیکن 4، تو 2 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کے دکھا دیا۔ اس نے کہا جناب میں تے چیچا وطنیوں آیا، میں تو ان کی مسافر ہوں، توجہ ہے، میں تو واقعی مسافر ہوں۔ مولوی کا سوال غلط، بندہ ٹھیک۔ ایک بندے کو مولوی نے پکڑ لیا، وہ 12 بجے رمضان المبارک میں چھپ کے کیلے کھا رہا ہے۔ وہ ایسا کیلے کے کھا رہے ہیں، اس نے جیب سے شاپر نکال کے دوائیوں والا نکال دیا۔ اس نے کہا جناب میں تے بیمار شمار رہنا، توجہ ہے، میں اس واسطے روزہ نہیں رکھتا۔ مولوی غلط، بندہ ٹھیک۔ وہ تو حج تک کیوں نہیں جانا؟ انہیں آخیا کہ میری 4 تیاں کار بیٹھی ہیں، میں حج تک کی میں جاؤں۔ وہ تو زکات کیوں نہیں دیتا؟ سنتے ہو پہ زکات کیوں نہیں دیتا؟ انہیں آخیا جناب میں تصویر دا آپ ہی بکھا، وہ تو اڈے کو ہے۔ مولوی غلط، بندہ ایک بندے سے بندہ پوچھے تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ آگے سے وہ یہ کہے جناب میری تے اگے پوری نہیں پہنتی، میں تے بیمار شمار رہنا، توجہ ہے، میرے تے کئی 10 بچے نے، میں کیسے علی ولی اللہ پڑھ لوں؟ معلوم ہوا اس کا یہ سوال میرا ٹھیک تھا، بندے کا جواب غلط تھا۔ اس کا صرف ایک ہی سوال کا حل ہو سکتا ہے، بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں علی ولی اللہ کیسے پڑھوں جب میری اماں شریف نہیں ہے تو؟ علی آپ سے محبت وہ رکھے گا
की बल्दियत में तहारत होगी और आपसे बुग़्ज़ वो रखेगा। अली अली चेहरे खिल गए हैं, मौला आपको सलामत रखे। विलाय अली का मेकअप ही कुछ ऐसा है, आपे में जवानी आ जाती है। मुझसे ना पूछे, ये तो सलमान मोहम्मदी से जाके पूछे। कमर झुका के चलते थे सलमान मोहम्मदी, लेकिन जब भी शायरी कहते थे ना, अलफ की तरह कमर सीधी हो जाती थी। विलाय अली की ताकत ही कुछ ऐसी है, विलाय अली की मोहब्बत ही कुछ ऐसी है। मन इंदा हो। अब आइए, लस्त मुरसला कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदा इल्मुल किताब। काफिर कहते हैं, काफिर कहते रहेंगे कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है। मुजारे का सीगा है, अल्लाह का रसूल नहीं है। ऐ मेरे हबीब, इनसे कह दो, कुल इनसे कह दो। जहां भी लफ्ज़ कुल आता है, इससे मुराद वाजिब हुक्म होता है। कुल इनसे कह दो, क्या कह दो, क्या कह दो? एक मैं अल्लाह काफी हूं, इनसे कह दो, इनसे कह दो जो तुझे नहीं मानते, इनसे कह दो एक मैं अल्लाह काफी हूं और एक वो काफी है, वो जिसके पास किताब का इल्म है। एक मैं अल्लाह काफी हूं और एक वो काफी है, वो नहीं। जहां पे मैं कर रहा हूं, आपको वहां पे आना पड़ेगा। एक मैं अल्लाह काफी हूं, एक मैं अल्लाह काफी हूं तेरी नबूवत की गवाही के लिए, और एक वो काफी है जो उर्दू अदब से वाकफियत रखते हो ना, वो काफी है जिसके पास किताब का इल्म है, जिसके पास किताब का इल्म है। किताब क्या है? किताब क्या है? और कुरान पढ़ते हैं, कुरान से पूछते हैं किताब है क्या? अल्लाह कहता है सालिकल किताब हो ला रैबा फी। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है सालिकल किताब हो ला रैबा फी। उस किताब में अल्लाह कहता है उसके पास, अल्लाह कहता है उस किताब में, उस किताब में ज़ालिकल किताब ला रैबा फी। उस किताब में किसी किस्म का रैब नहीं है। उस किताब में किसी किस्म का रैब नहीं है, रैब नहीं है, कोई शक नहीं है उस किताब में, जिसके पास पूरा इल्म है। एक में अल्लाह काफी है तेरी नबूवत की गवाही के लिए। गवाही के लिए शर्त क्या है कि सामने आके गवाही दे। मेरी मजबूरी है, मेरे सामने पाकिस्तान के नायक वकील बैठे हुए हैं, वकील तो कहते हैं गवाही के लिए जरूरी है कि आई विटनेस हो। गवाही के लिए जरूरी है कि आई विटनेस हो, मौके का गवाह, मौके का गवाह आई विटनेस हो, आई विटनेस। अल्लाह कहता है मैं गवाह हूं तेरी नबूवत के लिए, ठीक है, मैं गवाह हूं तेरी नबूवत के लिए। अल्लाह तो जिस्म रखता ही नहीं, सामने आ सकता ही नहीं। थक गए हो
سر نہ ہلاؤ، زبان سے بات کرو۔ اللہ تو سامنے آ سکتا ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا، اللہ تو سامنے آ سکتا ہی نہیں، جسم رکھتا ہی نہیں۔ اور آئی وٹنس معلوم ہوا کہ وہ اس وقت موجود تھا جب نبی کو نبوت مل رہی تھی۔ اللہ تو آ نہیں سکتا سامنے، جسم لگتا ہی نہیں تھا، جسم و جسمانیت سے پاک ہے میرا اللہ۔ معلوم ہوا وہ اس وقت موجود تھا جب نبوت میرے رسول کو مل رہی تھی۔ آدم تو بعد میں بنا ہے نا، بولو نہ بولو، آدم تو 40,000 سال بعد میں بنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا رسول کہہ رہے میں تو نبی تھا اس وقت جب آدم نہیں تھا۔ سارے متفق ہو میرے ساتھ؟ میرا رسول کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم نہیں تھا، میں نبی تھا۔ تو اگر نبی تھے تو پھر میرے نبی کا اس وقت کلمہ کون پڑھ رہا تھا؟ اور آپ تھک گئے ہو، میں تو ابھی جاگ رہا ہوں۔ اس وقت میرے نبی کا کلمہ کون پڑھ رہا تھا؟ اس وقت آدم تو ہے نہیں، آدم سے ہے آدمیت۔ میرے رسول کا کلمہ کون پڑھ رہا تھا؟ یا تو مجھے بتاؤ کہ کلمہ فلاں نے پڑھا، یا تو مجھے بتاؤ کہ فلاں نے کلمہ پڑھا تھا، یا ماننا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا کوئی تو تھا کہ جس نے میرے رسول کا کلمہ پڑھا۔ اب رسول کی حدیث سناؤں، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ معلوم ہوا رسول نبی تھے، علی کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے 14 کے بعد کو پیدا کیا اپنے نور سے۔ میرے محمد کا کلمہ پڑھ رہے تھے، ابھی آدم نہیں آیا۔ اچھا آدم تو تلاش کرتے، آدم کہاں تھا؟ پانی میں اور مٹی میں بالکل درمیان میں، نہ پانی میں تھا نہ مٹی میں تھا۔ آدم شہید نہیں، ٹھیک ہو گیا، شادی آدم شہید، ایک گل کے طے ہو گئی، آدم نہیں سی، پانی ہے سی۔ پانی تھا۔ انزلنا من السماء ماء طہورا، اللہ کہتا ہے میں نے آسمانوں سے، مجھے قسم ہے، اللہ کہتا ہے میں نے آسمانوں سے پاک پانی، یہی ترجمہ کرتے ہو، پاک پانی نہ دے، طاہر نہیں کہا اللہ نے، طہورا کہا ہے۔ طہورا اسے کہتے ہیں جو کبھی نجس نہیں ہوتا۔ شادی طاہر نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے کہا پاک پانی نازل کیا، پاک پانی طاہر کیا، طہورا کہا اسے۔ طہورا کا مطلب کیا ہے؟ جو کبھی نجس نہیں ہوتا۔ بارش کا پانی ہے، پھولوں پہ گرے پاک ہے، گٹر میں گرے گا نجس ہو جائے گا۔ معلوم ہوا یہ پانی وہ نہیں ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، سننا میرے دوستو، معصوم سے پوچھا وہ پانی کون ہے؟ فرمایا میرے دادا کی ولایت ہے۔ میرے دادا کی ولایت ہے۔
کے پاس گئے, 10,000 دینار کا قرضہ لیا. اصل توجہ کرو, 10,000 دینار کا قرضہ لیا. کس کے لیے لیا؟ فقیروں میں بانٹنے کے لیے. 10,000 کا قرضہ لے کر جب لے لیا, یہودی کہتا ہے مولا قرضہ تو وہ ہے جو میں نے آپ کو دے دیا ہے, میں نے آپ کی ایک تقریر سنی ہے, آپ کہہ رہے تھے کائنات کو رزق میں علی بانٹتا ہوں. دعوے کائنات کو رزق بانٹنے کے, قرضہ مجھ سے. میرا مولا علی مسکرا کر فرماتے اگر دنیا کو رہنے اور سکھانے کا طریقہ میں علی نہیں بتاؤں گا تو اور کون بتاؤں؟ وگرنہ توجہ, وگرنہ اگر میں علی کا ہوں, اگر میں علی چاہوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو یہ سونے کی ہو جائے گی. ابھی مولا کا جملہ ختم نہیں ہوا کہ وہ دیوار سونے کی ہو گئی. وہ دیوار سونے کی ہو گئی, ہو گئی. یہ تو سارے جانتے ہو, کون سا ایسا میرا سامنے ہے جو واقف نہیں ہے؟ مسلم بھائی سب جانتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اگر دیواروں کے کان نہ ہوتے تو پھر علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر دیواریں کعبہ شک کیوں ہوتی؟ مگر آپ کو خضر کی زندگی عطا فرمائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیواروں کے کان ہوتے, پتہ لگ گیا. مولا دیوار کے پاس آئے, ساری توجہ چاہتا, مولا دیوار کے پاس آئے. آ کر مولا نے فرمایا کاظمی صاحب, مولا دیوار کے پاس آئے. آ کر مولا نے کہا میں نے تجھے ابھی کہا نہیں, حکم میں نے ابھی تجھے دیا نہیں, تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو سونے کی ہو گئی؟ میں نے تو ابھی کہا ہی نہیں تھا, تو ہو کیوں گئی, ہو کیوں گئی؟ سننا جملہ, جس طرح کی واپس ہو. تراب کی تھی نا, میں ابو تراب ہوں, واپس ہو. مجھے تراب اچھی لگتی ہے, واپس ہو. واپس ہو, مجھے تراب اچھی لگتی ہے, واپس ہو. ہو گئی واپس, ہو گئی واپس. واپس ہوئی, جاتے جاتے ایک جملہ دیوار نے میرے مولا سے کہا, مولا توجہ کرنا, مولا جب آپ نے کہا تھا نا اگر میں کہوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو یہ ہو جائے گی, اس یہودی بدبخت کے ذہن میں شک آ گیا. اس یہودی بدبخت کے دل میں شک آ گیا کہ کیسے ہوگی, کیسے ہوگی. اس نے کہا کیسے ہوگی, میں نے بن کے دکھا دیا کہ ایسے ہوگی. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے؟ من اندہ کو, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, جس کے پاس تھوڑا علم ہے, اس کی پاور کیا ہے؟ مجھ سے پہلے جو خطیب پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک جملہ دیا تھا, میں چاہتا ہوں سمجھتا. جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے, تھوڑا سا, لٹل بٹ, تھوڑا سا. آپ چونکہ انگلش کے پروفیسر تو ہوتے ہیں آپ کے سامنے تو جو ہے لٹل بٹ, جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے,
اس کی پاور کیا ہے؟ خالد صاحب تھوڑا سا اس کی پاور کیا ہے؟ آصف نام ہے، برقیہ کا بیٹا ہے. آصف نام تھا، برقیہ کا بیٹا تھا، داماد تھا نبی کا. سارے چپ ہو گئے، داماد تھا نبی کا. نبی کون؟ سلمان نبی. ہواؤں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت. ڈرتے نہیں کہ جنہ نہ سن، جنوں پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت. حکومت کہا تخت بلقیس چاہیے، تخت بھی چاہیے اور بلقیس کا. چھوٹا یا تخت نہیں سی، توجہ ہے، بڑا تخت تھا. 400 بندہ بیٹھتا تھا اس وقت اس کے اوپر. 400 پیپل سے لکھ دیا، 400 بندہ بیٹھتا تھا اس تخت کے اوپر. کئی 100 آدمی اس کو کھینچ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے تھے. کئی 100 آدمی. ٹھیک ہو، بلقیس کا تخت تھا، ملکہ بلقیس کا. وہ سارے سمجھا ملکہ بلقیس کا تھا. پہنچ گئے، جن اٹھا، اس نے کہا انا یاتی پہ، میں لے کے آتا ہوں. کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، دیر ہو جائے گی. آپ نے فرمایا نہیں، دیر ہو جائے گی. کیوں مسئلے؟ دیر ہو جائے گی. اتنا کہا، آصف بن برقیہ اٹھا، کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں. کہا کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی آنکھیں بھی کھلی رہیں، آپ مجھے دیکھتے بھی رہو، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. آپ کی آنکھیں جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے، آپ کے سامنے. بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے. آصف نام تھا، برقیہ کا بیٹا تھا، داماد تھا میرے نبی کا، حضرت سلیمان نبی کا. اللہ نے پہلے تو نبی کے داماد کا سٹیٹس بتا دیا کہ نبی کا داماد ایرا گہرا نہیں ہو سکتا. نہیں ہے کہ وہ نبی کا داماد بن سکے. اس کا علم دیکھنا ہے تو یہ آپ سے بتا آیا اس کی پاور کیا ہے. آپ کی آنکھیں کھلی رہے، آپ مجھے دیکھتے بھی رہو، اور تخت یہاں پہ پڑا. اتنا کہا اجازت ہے. ابھی لفظ ختم نہیں ہوئے. تخت بلقیس وہ 400 بندوں سمیت 400 بندوں سمیت سامنے پڑا ہے. 400 بندوں نے دیکھا آصف بن برقیہ آپس میں باتیں کرتے. یہ آصف تو ہم نے وہاں دیکھا تھا، جو ہے یہ آصف تو ہم نے وہاں دیکھا تھا. نبی کے درباری کہتے ہیں یہاں سے آصف ہلا نہیں. یعنی جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے اس کی طاقت دیکھو. وہ ایک وقت میں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. یا علی، جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا، اللہ کہتا ہے تھوڑا سا، تھوڑے کی طاقت دیکھو، پتہ لگے گا پوتے کی طاقت کی ہے. توجہ ہے نا؟ تھوڑے کی طاقت یہ ہے کہ ایک وقت میں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. نبی کے پاس 70 آدمیوں سے لے کر 700 کی روایت ملتی ہے. ہر بندے نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ آج علی نے میرے ساتھ روزہ کھولا،
کسی نے کہا میرے ساتھ روزہ کھولا، کسی نے توجہ ہے نا، کسی نے کہا میرے ساتھ روزہ کھولا، کسی نے کہا میرے ساتھ روزہ کھولا، کسی نے کہا میں جاگ رہے ہو تو جملہ دے رہا ہوں، میں جملہ دے رہا ہوں، کسی نے کہا میرے ساتھ روزہ کھولا۔ علی نے سلمان کی طرف دیکھا، محمد مصطفیٰ نے سلمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں نا، لڑنے دو لڑنے دو، آج تو علی نے میرے ساتھ روزہ، آج تو علی نے میرے ساتھ روزہ کھولا ہے، میرے ساتھ روزہ کھولا ہے۔ یہ ابھی باتیں ہو رہی تھی، بطول زہرا نے پوچھا فضا یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کب نے کہا کہ یہ تو شور مچا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ کھولا، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ کھولا، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ کھولا۔ بطول فرماتی ہے فضا چھٹ نہ نو، علی نے تو میرے ساتھ علی نے تو میرے ساتھ روزہ کھولا ہے۔ یہاں اچانک میرا رسول اندر آیا، رسول اندر آئے، کہا بیٹی یہ تو بات شور مچا رہے ہیں نا، علی نے تو میرے ساتھ روزہ کھولا۔ بطول کہتی ہے میرے ساتھ روزہ کھولا۔ اللہ کی آواز آئی، اے زہرا اے محمد کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ علی تو میرے ساتھ۔ نہیں دوستو اس طرح نہیں، میں راضی نہیں، جو سلامت رہو، مل کر سارے جواب دو مل کر۔ سورج کہتا ہے میں مومن، چاند کہتا ہے میں مومن، تارے کہتے ہیں ہم مومن، میں کہتا ہوں میں مومن۔ سورج میں علی، چاند میں علی، تاروں میں علی، میرے دل میں علی، نگر 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 گلی گلی چمن گلی گلی، دماغ کے ساتھ دل بولا، دل کے ساتھ دل بولا، جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی، مشکل تو میری حل کرو مشکل کچھ علی، جو لڑن گائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ لام لام علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندان ابو طالب میں بلند تر پہنچ رہی ہے بات دوستان اکرامی من انتاکو، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ میری گواہی دے گا۔ اب پتہ چلا میرا علی ید اللہ کیوں ہے، اب پتہ چلا میرا علی عین اللہ کیوں ہے، اب پتہ چلا علی میرا لسان اللہ کیوں ہے۔ یہ کہا ہے نا بھی نعرہ لگایا ہے زبان کے ساتھ، دل بولا علی بولا علی بولا، ایسے نہیں، زبان کے ساتھ دل ہی بولتا ہے۔ اور جو ہے وہ اس کی لاجک بتاؤں میں آپ کو، اس کی لاجک یہ ہے کہ دل جو ہے نا، دل یہ اللہ نے بدن کا امام بنایا اور پردے میں رکھا ہے، اور امام پردے میں ہوتا ہے، اور اسٹرکچر آف ہارٹ کے ماہرین کہتے ہیں کہ it does not obey any organs of the body، کہ دل بدن کے کسی بھی حصے کا کہنا نہیں مانتا۔ امام ہے نا، کسی کی بیعت نہیں کرتا، امام ہے کسی کی بیعت نہیں کرتا، امام ہے کسی کے پیچھے نماز۔ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب بتاؤں کتاب کیا میرا کتاب ہے، جس کے پاس ایک میں اللہ کافی ہو اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے، حالانکہ پورا لفظ ہے نہیں۔ قرآن کریم 4 کریم ہے نا، اللہ کریم، قرآن کریم، رسول کریم، علی کریم۔ اگر علی کریم نہ ہوتا تو کرم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا اللہ کریم کسے کہتے ہو؟ اللہ وہ ہے جو ہر ایک کو کھلاتا ہے، اپنے کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، ایسے کہ قرآن بھی کریم ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، گورے بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، ہندو بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم ہے نا،
ہر ایک کو معقول ہے. میرا محمد کریم ہے, رحمت للعالمین ہے. بولو نا, ہر ایک کے لیے رحمت ہے, ہر ایک کے لیے رحمت ہے. علی کریم ہے کہ نہیں کریم؟ ہمیں بھی دیتا ہے, ہمیں بھی بچاتا ہے, اپنے دشمن کو بھی بچاتا ہے. اگر دشمن کو نہ بچاتا تو پھر وہ کیوں کہتے اگر آج علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو. کریم کسے کہتے ہو؟ نہیں نہیں, میں نے پہلے کہا تھا بچوں کے لیے پڑھتا ہوں. میرے سامنے بزرگ کتاب ہوتے اور میرا کام ہے کتاب کو دیکھ کے پڑھنا. میرے سامنے ساری کتاب ان کو دیکھ کے پڑھتا ہوں. علی کریم کیا ہے؟ میرے برادران اہل سنت والجماعت, میرے دوستوں نے, میرے بھائیوں نے لکھا, متفق کا فیصلہ ہے. رسول کائنات جب معراج پہ گئے تو ولایت والا جبہ, ولایت والا جبہ, ولایت والا جبہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور کہا کہ آپ جسے چاہے دنیا میں جا کر جسے چاہتے آپ دے دیں. ٹھیک ہے, میرا رسول ولایت والا جبہ لے کے آئے, میرا لے کے آئے, سات رنگ کا کپڑا بچھایا, سامنے رکھا, ولایت والا جبہ رکھا. جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, متوجہ ہو میری طرف, میرے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ گناہ کرے تو تو کیا کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اسے سزا دوں گا. کوئی بندی نہیں سی, آپ کے بعد سزا ملنی چاہیے, ملنی چاہیے, بولو ملنی چاہیے سیدھا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر سے پوچھا اور تمہارے سامنے اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو کیا کرے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو فنا کر دوں گا اسے. میرے سامنے کوئی بندہ گناہ کرے, چائے پیتے, توجہ ہے, چائے فرمایا تو بھی بیٹھ جا. یا اچانک میرا تیرا مولا علی ابن ابی طالب تشریف لے کے آئے. آپ نے فرمایا یا علی, اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ گناہ کرے آپ کیا کرو گے؟ میرے مولا نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا. مولا نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا. رسول نے ولایت والا جبہ علی کے کانوں پہ رکھا, ماتھا چوم کر کہا واہ یا علی, پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر کرار کا کام ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کون ہے وہ کتاب؟ جملہ دے دو, ایک جملہ. وہ کتاب کون سی ہے؟ جس کے پاس پورا علم ہے وہ اللہ کا گواہ ہے, وہ میرے رسول کا گواہ ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ سوال ایک کروں گا, تساں آصف بن برخیہ تو پہلا پہنچا ہے, تساں پہنچے توجہ ہے, اور مجھے پتہ ہے آپ پہنچ جائیں گے, اس لیے کہ ولایہ علی کے پر جو لگے ہوئے ہیں. کتاب کون سی ہے؟ کتاب کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب کون سی ہے؟ فیصلہ ہے, کتاب پڑھی جاتی ہے کہ پڑھا جاتا ہے؟ معلوم ہوا کتاب مؤنث ہے, اور معلوم یہ بھی ہو رہا ہے ہمیں کہ اللہ کسی مؤنث کی بات کر رہا ہے. جی جی, وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ہے
وہ کتاب ہے جناب سیدہ جس کا علم ہے وہ رسول کی نبوت کا گواہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مہنگی سے مہنگی کتاب کیوں نہ ہو، مہنگی سے مہنگی کتاب کیوں نہ ہو، اسے آپ چادر میں نہیں لپیٹیں گے. اگر جاگ رہے ہو تو جملہ دے رہا ہوں میں، مہنگی سے مہنگی کتاب کیوں نہ ہو اسے آپ چادر میں نہیں لپیٹو گے، نہیں لپیٹو گے. بطور قرآن ہے. جب بھی آپ کے سامنے قرآن آتا ہے آپ اس پر چادر لپیٹتے ہیں. یہ کیا ہے کہ کتاب ہے، قرآن کتاب ہے اور وہی بطور ہے. اس کتاب کو جاننے والا میرا امیر المومنین ہے، وہ میرے رسول کی گواہی دے رہا ہے. قبلہ حضرت حسن زیدی مرحوم آل اللہ مقامہ نے کہا تھا ایک روز یہی قرآن میرے حسین کے پاس آیا، آواز دے کر کہا حسین لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں. حسین نے آواز دے کر کہا تو گھبرا نہیں، میں زبردست کے بازو دوں گا. تڑپ کر قرآن نے کہا فرزند رسول لوگ میری زیریں تک لوٹنا چاہتے ہیں. زہرا کا لال رو پڑا، آواز دے کر کہا غم نہ کر، میں زیر خنجر سجدہ کروں گا تاکہ تیری زیریں اور زبریں بچ جائیں. عزادارو قرآن نے ایک ایسا سوال کیا زہرا کا لال خاموش ہو گیا. قرآن تڑپ کر کہتا ہے زہرا کا لال لوگ میرا غلاف تک لوٹنا چاہتے ہیں. عزادارو جب کانا غلاف تک لوٹنا چاہتے ہیں میرا حسین خاموش ہو گیا. زہرا کے لال کی آنکھوں میں ایک ایک آنکھ سے کئی آنسو بہے. عزادارو قریب سیدہ زینب کھڑی تھی، بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا حسین گھبرا نہیں، قرآن سے کہہ میری بہن کہہ رہی ہے تیری زیر غلاف کو بچانے کے لیے زہرا کی بیٹی اپنی چادر قربان کرے گی، بازاروں میں جائے گی، درباروں میں جائے گی. ہاں تیری عصمت پر کوئی حرف نہیں آنے دے گی، تیری عظمت پر کوئی حرف نہیں آنے دے گی. عزادارو علی کی بیٹی عزادارو 36 شہروں سے 72 بازاروں سے محمد مصطفیٰ کے نام پر ایک چادر کا سوال کرتی گزر گئی ہے. عزادارو اور چادر کا سوال بھی اس رنگ میں کرتی اگلے موڑ پہ بھیڑ زیادہ ہے، مجھے بھیڑ سے ڈر لگتا ہے، وعدہ کرتی ہوں یہ چوراہا عبور کر لوں تمہاری چادر تمہیں واپس کر دوں گی. عزادارو مانگی تھی چادر، مجھے معاف کر دینا، مانگی تھی چادر، جواب میں اجر رسالت ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کی عورتوں نے سیاہ رنگ کے پھول اٹھائے ہوئے تھے. ادب سے پڑھوں گا نا، سیاہ رنگ کے پھول اٹھائے ہوئے تھے. یہاں اچانک کسی بدبخت عورت نے ایک پھول اٹھایا، ایک پھول اٹھا کر شہزادی کے ماتھے پر لگا. عزادارو خون کا فوارہ نکلا، شہزادی نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنایا. عزادارو جناب فضہ نے دیکھا، اس نیزے کے پاس گئی جس پر میرے حسین کا سر تھا. میرے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا. عزادارو سید سجاد کے پاس آئی، آواز دے کر کہا میرے مولا سجاد آپ دیکھ رہے ہیں میری شہزادی پتھر کھا رہی ہے، میں ابھی فتوا کروں گی، ابھی شام غرق ہو جائے گا. عزادارو جناب فضہ نے اپنے چاندی جیسے بال